بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا جو ہے وہ 5واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج جو ہے وہ ہمارا 6واں پارہ شروع ہوگا۔ 6 پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو ہے ظلم کو ختم کرنے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون بتایا۔ وہ کیا فرمایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر ہونا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ظلم کو ختم کرنے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی بھی بری بات کو کوئی بھی بری بات ظاہر ہو اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور جو مظلوم آدمی ہے وہ اس ظالم کی شکایت لے کر کے کسی اور کے پاس جائے تو فرمایا یا کسی کے پاس شکایت لے کر کے جائے یا پھر کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو فرمایا یہ عدل اور انصاف ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا کسی کے سامنے اپنے ظلم کی شکایت کرتا ہے، فرمایا اس کے ذریعے سے ظلم کے دروازے بند ہوں گے، ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولتا ہے، کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کے سامنے اگر کسی کی شکایت کر رہا ہے، کسی ظالم کی شکایت کر رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ فرمایا نہ، یہ غیبت ہرگز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا پھر اگر مظلوم جو ہے وہ صبر کرے یا پھر ظالم کو معاف کر دے تو فرمایا آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید فرمائی۔ وہ کیا؟ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور ان کو سولی پر چڑھایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ حالت یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا، ولیکن شبہ لہم۔ پھر ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے، یہودی کہتے ہیں قتل ہوئے، یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھایا گیا تو پھر کہاں گئے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور یہود کے دعوے کی تردید فرما دی کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پر نزول فرمائیں گے۔ قرب قیامت میں یہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کا جو مشرقی منارہ ہے، اس مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جبکہ فجر نماز کی جو ہے وہ اقامت کہی جا چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر جا چکے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نصارہ کا جو عقیدہ تثلیث ہے اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ نصارہ کے 3 فرقے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود خدا ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ 3 میں سے تیسرے ہیں، 3 میں سے
تیسرے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین ہیں. تو ان تین میں سے تیسرے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ، یہاں سے ان کی عقیدہ تثلیث کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تردید فرما دی کہ تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بشر ہیں اور پھر اللہ کے سچے رسول ہیں. سورت ختم ہوئی سورہ نساء. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ. مائدتن یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں مائدتن دسترخوان کو کہا جاتا ہے. اور قوم کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما. تو اس سورت کا نام ہی اس وجہ سے سورہ مائدہ پڑ گیا. اور اس سورت کے اندر یعنی سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو. یہ جو معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے فرمایا اس کے دو مطلب. نمبر ایک کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان اور اطاعت کے تعلق سے جو تم نے معاہدے کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، ایمان اور اطاعت کے تعلق سے جو تم نے معاہدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. اور نمبر دو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپس میں جو تم ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہو، لین دین کا معاہدہ ہو یا صلح کا معاہدہ ہو یا اس طرح کے جو بھی معاہدے آپس میں تم کرتے ہو ان کو پورا کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا. یہ قرآن کریم کی احکامات کے اعتبار سے تقریباً آخری آیت ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن اور میدان عرفات میں جو ہے یہ نازل فرمائی اور اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر دین کو جو ہے وہ کامل اور مکمل فرما دیا ہے. دین کے مکمل ہونے کی کیا معنی ہے؟ تو دین کے مکمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن میں بیان فرمائے اور کچھ مسائل جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیے، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ ضابطے بیان فرمائے جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا. اور ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہا کی ایک جماعت عطا فرما دی جو ان قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے مسائل کا استخراج کرے گی، استنباط کرے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں کے ایک اور دعوے کی تردید فرمائی. کیا؟ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ ان کا دعویٰ تھا. اور اگر ہم گناہ بھی کریں گے تو پھر ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو پھر ہم جہنم کے اندر جو ہے وہ صرف چند دن رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم جہنم سے نکل کر کے پھر جنت کے اندر آ جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں؟ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، اللہ کا محبوب سمجھتے ہو، تو ان سے پوچھو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کیا کوئی محبوب اپنے محبوب کو سزا دے سکتا ہے؟ تو اگر تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے باغیوں کی سزا کو بیان فرمایا. کہاں سے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہاں سے جو ہے وہ باغیوں کی سزا کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. لڑنے کا کیا مطلب؟ لڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ ملک میں فساد بد امنی پھیلاتے ہیں. یسعون فی الارض فسادا، ملک کے اندر زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہ سزا ان کی کیا کہ ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دے دیے جائیں اور یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے. او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے. یہاں سے جو ہے باغیوں کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں باغی سے مراد ڈاکو ہیں، ڈکیتیاں ڈالنے والے ہیں جو انسان کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے مال کو بھی چرا لیتے ہیں، ان کا بیان ہے. فرمایا اس سزا کی جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 ان یقتلوا، کہ ڈاکو نے کسی کو قتل کیا اور مال نہیں لوٹا، یعنی صرف قتل کیا، مال کو نہیں لوٹا. فرمایا اس کی سزا صرف قتل ہے. ان یقتلوا، اس کو قتل کیا جائے گا. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور تیسری صورت کہ اگر صرف مال لوٹا ہے، صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو پھر مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس طرح سزا دی جائے گی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ڈاکو نے کسی آدمی کو پکڑا مگر نہ تو اس کو قتل کیا اور نہ ہی اس کا مال لوٹا. فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ او ینفوا من الارض، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین سے نکال دیا جائے گا. اور یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے معاشرے سے جرائم کو ختم کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چور کی سزا کو بیان کیا. فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو. چوری کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بیان کیا. فرمایا چوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر کے لے لینا، اس کو چوری کہا جاتا ہے. یہ چوری کی تعریف ہے. اب فرمایا کہ اگر چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی جو ہے وہ عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. لیکن کب؟ جب کہ وہ چوری کیا ہوا مال نصاب تک پہنچتا ہو. اس کی جو تفصیل، مزید تفصیل آپ معارف القرآن کے اندر سورہ مائدہ میں دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونه ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی ایمان چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، ایمان سے چلا جائے، ایمان کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے دین کو کوئی نقصان ہوگا، اسلام کو کوئی نقصان ہوگا. فرمایا نہ، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دین کا محتاج نہیں ہے. اگر تم اللہ رب العزت کی دین کی حفاظت نہیں کرو گے اور تبلیغ اور دعوت کے کام کو نہیں کرو گے، نہیں انجام دو گے، چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت تمہیں چھوڑ دے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ رب العزت کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، دوسرے لوگوں کو لائیں گے. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے، ان کے کردار بھی اعلیٰ ہوں گے. اور پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے. اور پھر ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ بالکل بھی نہیں ڈریں گے. اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی لگانی ہے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر اور خوف دل میں نہیں لانا ہے. ورنہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ فرما رہے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اسی قوم کو لائے گا، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی بھی پیش کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف بھی نہیں کھائیں گے. اور پھر پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو ایمان والو، تمہاری دشمن جو ہے وہ یہودی بھی ہیں، اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ مشرک بھی ہیں، اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ نصارہ بھی ہیں. تینوں کی تینوں جو ہیں وہ تمہارے مخالف ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. لیکن ان تینوں میں سے یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں.
یہود اور مشرکین ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کینہ، نفرت اور دشمنی جو ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کی نسبت نرم دل ہے، لیکن یاد رہے ہیں تمہارے دشمن، ہیں تمہارے دشمن۔ اور ان کی ایک بات بیان فرمائی کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور نصارہ جو ہیں یہ تب راضی ہوں گے، یہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین میں شامل نہ ہو جائیں، یا آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ العیاذ باللہ، کسے فرما رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ سے تبھی راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا آپ عیسائی بن جائیں گے، اور ایسا ہونا نہیں ہے، یعنی آپ نے یہودی بھی نہیں بننا ہے اور آپ نے عیسائی بھی نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔